اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعصوا فی الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین۔ سورہ شعراء آیات 176 سے 184۔ کذب جھٹلا دیا، اصحاب الایکتی ایکا والوں نے۔ ایکا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الایکۃ مجمع الشجر، کہ درختوں کے جھنڈ کو ایکا کہا جاتا ہے۔ اصحاب الایکا اصحاب المدین دو ناموں کے ساتھ اس قوم کا تذکرہ ہوا ہے، المرسلین رسولوں کو، تو اصحاب الایکا نے بھی رسولوں کا انکار کر دیا۔ اذ قال لہم، جب کہا ان سے، شعیب شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایکا والوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ اصحاب مدین یا اصحاب الایکا یہ بستی بھی شام کے راستے میں پڑتی تھی اور ایک بڑے رستے پر آباد تھی۔ ان کا علاقہ بستی قوم لوط سے بھی قریب تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا انی، بلا شبہ میں، لکم، تمہارے لیے، رسول امین، ایک امانت دار رسول ہوں۔ وہی اسلوب ہے جو اس سے پہلے انبیاء کے لیے استعمال ہوا، وہی کلمات بھی ہیں۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ تمام کے تمام انبیاء جن کا تذکرہ گزر چکا، سب کے کلمات یہی تھے۔ وما اسألکم، اور میں نہیں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس پر، من اجر، کسی صلے کا، کسی معاوضے کا، ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا، مگر، اعلی رب العالمین، رب العالمین کے ذمے، کہ میرا اجر محض رب العالمین کے ذمہ ہے، اس کام پر میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا۔ پھر جو قوم کی اصل بیماری تھی اس کی طرف آپ متوجہ ہوئے۔ آپ نے کہا اوفوا الکیل، تم پورا پورا ناپو، ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جاؤ، من المخسرین، نقصان پہنچانے والوں میں سے، خسارہ پہنچانے والوں میں سے۔ تو اصحاب المدین تجارت پیشہ تھے، اس پیشے میں انہوں نے بہت ترقی کر لی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف جاتا رہا اور شیطان نے مختلف حربوں سے ان کو گھیر لیا۔ ناپ تول میں کمی کرنا ان کا سب سے بڑا جرم ٹھہرا، اور یہ بیماری اتنی عام ہوئی کہ تقریباً ساری ہی قوم اس جرم میں مبتلا ہو گئی۔ یاد رہے کہ ناپ تول میں کمی ایک متعدی بیماری ہے۔ جب یہ بعض لوگوں کو لگتی ہے تو آہستہ آہستہ یہ مزید پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ملاوٹ، دغا بازی، ناپ تول میں کمی، چور بازاری، مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں اس میں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسی بات کی نصیحت کی کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا پورا ناپ کر دو۔ وزنوا، اور وزن کرو، بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو کے ساتھ۔ جس طرح بعض لوگ تولتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں، پیمانے درست نہیں ہوتے، بظاہر پورا پورا ناپ رہے ہوتے ہیں، تول رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ جو آج ہماری قوم میں بیماری ہے، پیٹرول پمپوں پر بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہے، دکانوں پر، ریڑیوں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، تو یہ سارا شیطان کا پرانا ایجنڈا ہے۔ اس سے پہلے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی اس چکر میں ڈال چکا۔ تو آپ نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ جب بھی تم وزن کرو تو صحیح کانٹے کے ساتھ، صحیح ترازو کے ساتھ وزن کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ،
اور تم کمی نہ کرو لوگوں کے لیے اشیاءہم ان کی چیزیں، ناپ تول میں کمی ڈنڈی ماری کر کے لوگوں کی چیزوں کو کم نہ کرو۔ ولا تعصوا اور تم نہ چلتے پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فسادی بن کر۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا، بےایمانی کرنا، یہ فساد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جس طرح آج ہمارے دور میں بھی بعض لوگ گندم میں جو ڈال دیتے ہیں، گھی میں چربی مکس کر دیتے ہیں، شکر میں ریت، گوشت میں چھیچڑے، دودھ میں پانی، تو بظاہر تو وہ چیز جو خریدی جا رہی ہوتی ہے وزن اور پیمانے کے لحاظ سے پوری محسوس ہوتی ہے، لیکن اس میں ملاوٹ کر کے خریدار کو اس کے اصل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ معاملات ایمان کے انتہائی منافی ہیں۔ ایمان والا شخص کبھی دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو کام ہے، یہ جو معاملے ہیں، تم ایسا کر کے زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ واتقوا الذی اور ڈرو اس ذات سے جس نے خلقکم تم کو پیدا کیا ہے، والجبلۃ الاولین اور تم سے پہلوں کو بھی۔ جبلہ کے معنی خلق، اخلاق، اور خلقت، تخلیق کے بھی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی اسی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے جتنی مخلوقیں گزر چکی ہیں، جو قومیں گزر چکی ہیں، ان سب کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو جس خالق نے اگلوں کو پیدا کیا اسی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، اور اگر اس نے اگلوں کو تمدن اور معاشرت میں فساد برپا کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا تو کوئی وجہ نہیں کہ تمہارا بھی یہی حال ہو جائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری قوم کو ان نقائص اور عیبوں سے دور فرما دے، اور ان خرابیوں کی ہلاکتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو ایک اصلاحی معاشرہ بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔